ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بلوچستان کے واقعات اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ، میر ضیاء اللہ لانگو جو مشیر داخلہ بلوچستان ہے وہ، اور شاہد رین صاحب ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے۔ پنجاب کے اندر پرویز الہی تخت یا تختہ ہونے والا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے کے پرویز الہی صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ کامل علی آغا اور ملک احمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم الوی لیکس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کیا ہیں۔ ناظرین، اب ذرا پنجاب کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پنجاب کے حالات اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کہ اب وہ سمجھ سے بالا ہوتے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں، اس کے بعد کورٹ نے ایک اپنا ڈائریکٹو جاری کیا ہوا ہے۔ اس دوران انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لے کے انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی ہیں۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے تو پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی پالیسی اس کے اوپر کیا ہوگی۔ ایک ایسا گھڑمس مچا ہوا ہے پنجاب کے اندر کہ اس کا سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آج ہم نے سر پیر سمجھنا ہے کامل علی آغا سے جو مسلم لیگ کاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ملک احمد خان صاحب سے مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کامل صاحب، آج آپ ہم نے سادہ الفاظ میں بتانا ہے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے اور آپ کرنے کیا لگیں۔ دیکھیں، ہم تو روٹین کے مطابق عمران خان کی کمٹمنٹ اور ان کی ہدایت کے مطابق چاہتے تھے کہ ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ 23 تاریخ کو توڑ دیں، لیکن انہوں نے پہلے ایک طریق عدم اعتماد پیش کر دی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا اب کیا کرنے والے، آج کی بات کریں نا۔ اب تو 11 تاریخ کو سب نے پیش ہونا ہے۔ اٹارنی جنرل کو بھی عدالت نے بلایا ہے، ایڈوکیٹ کو جنرل کو بھی بلایا ہے، پارٹیز کو سمن کیا ہے، تو اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تو کورٹ جو ہے فیصلہ جو ہے اس کے پاس ہے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی تو نوٹیفیکیشن تو معطل کر دیا ہوا ہے گورنر کا، تو اس ہدایت کے ساتھ۔ تو چودھری صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں لیں گے 11 جنوری سے پہلے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیں گے۔ عدالت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو چیف منسٹر صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے اس کے لیے اجلاس بلوائیں گے اسپیکر صاحب۔ پھر اسپیکر صاحب جو ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ کون سی تاریخ رکھتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اور چیف منسٹر کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ سمپل بات ہے، اس میں کوئی گمبھیر قسم کی بات ہے نہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہے۔ ذرا ملک صاحب سے پھر ان کا پلان بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے تو سادے الفاظ میں بتا دیا 11 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے عمران خان نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور اجلاس جو ہے وہ اسپیکر بلائے گا۔ یہ ہونے والا، یہ کیلنڈر ہے۔ ملک صاحب، آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ جی دراصل بہت شکریہ سر، ہم کو کچھ نہیں کرنا، اب تو جو کرنا ہے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو پہلے وہ چودھری صاحب نے لینا ہے، اور ابھی کامل علی آغا صاحب کیونکہ ایک بڑے زیرک اور بڑے تجربہ کار سیاسی کارکن ہیں، تو انہوں نے پلینلی یہ بات کہہ دی کہ عدالت میں جو بات ہے وہ تو اٹ سٹینڈز ڈی نوٹیفائیڈ، اور 11 تاریخ تک اگر عمران کہیں گے تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فلور ٹیسٹ ہے، گورنر کو آئین پاکستان نے یہ اختیار دیے ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں فار ریزنز ٹو بی اسٹیٹڈ، جو انہوں نے اسٹیٹ کیے، کہ اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس میجورٹی نہیں رہے گی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ لیکن ملک صاحب وہ تو کورٹ نے اٹھا کے پرے پھینک دیا نا۔ نہیں، لیکن نا کورٹ نے اس میں جو کیا اس کے دو پہلو تھے، ایک سیاسی پہلو تھا وہ تو عدالت کے زیر نظر نہیں تھا، لیکن اس کا ایک آئینی پہلو تھا جو عدالت کے زیر نظر تھا، اور گورنر صاحب کا ایک حکم تھا جس کے 2 حصے تھے۔ دوسرا حصہ جو کہ ڈی نوٹیفیکیشن کا تھا وہ تو عدالت نے معطل کر دیا، منسوخ نہیں کیا، لیکن جو پہلا حصہ تھا جس میں آبلیگیشن تھی وہ کوئی وزیر اعلیٰ کی سویٹ ول یا ڈیزائر پہ نہیں ہوگا، وہ ان کے اوپر پابندی ہے، لازم ہے کہ جب گورنر کہیں تو وہ فلور ٹیسٹ پاس کریں، وہ ڈیمانسٹریٹ کریں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے، اور اگر وہ میجورٹی ڈیمانسٹریٹ نہیں کر پائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو منسوخی ہوئی تھی عدالت نے اس منسوخی کو
اس ڈی نوٹیفکیشن کو منسوخ کیا. پہلے حصے پر عدالت نے بھی کوئی روشنی نہیں ڈالی. تو اس بات پر ہمارا یہ خیال ہے کہ غالباً عدالت نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے وہ مزید تھوڑی تشریح مانگتا ہے کہ آئین کی زیادہ بہتر. نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں اگر میں سمجھا ہوں کہ گورنر صاحب دوبارہ سے اس دورانیے میں کہہ سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ میں سیشن بلا رہا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ دیں، کیونکہ کامل لیاقت صاحب از ویری کلیئر، ہی از سیئنگ یہ اسپیکر اجلاس بلائے گا، گورنر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں استعمال. نہیں دیکھیں، یہ جو ایک بات ان کے وکلاء نے عدالت میں بھی کی، اس میں ان کی وہ اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ غالباً جو خط لکھا گیا وہ اسپیکر صاحب کو لکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اجلاس بلائیں اور چیف منسٹر آ کر اس میں اپنی میجورٹی کو پروو کرے. رادر یہ اٹ از ادر وے راؤنڈ. اسپیکر صاحب کو تو یہ پابندی ہے کہ ان کو جب گورنر صاحب کہہ دیں کہ سمن ورڈ شیل کا لفظ یوز ہے، اور اسپیکر کیونکہ اختیار رکھتے ہیں اجلاس کو طلب کرنے کا، گورنر صاحب کے اختیار رکھتے ہیں اجلاس کو طلب کرنے کا، تو گورنر صاحب نے جو آئین پاکستان میں ان کو دیا گیا اختیار ہے اجلاس کی طلبی کا جب کہا تو اسپیکر صاحب کا موقف تھا کہ ایک آلریڈی سیشن ان سٹنگ ہے، تو وہ کنڈیشن کو تو میٹ ویت کرتا ہے کہ پھر تو سمننگ کی کنڈیشن میٹ ویت ہے. تو یہ معاملہ پہلی بار زیر بحث نہیں آیا، اس پہ ہمیں زیادہ رہنمائی تو ملتی ہے انڈین جورسڈکشن سے. ٹھیک ہے، لیکن آپ بنیادی طور پہ 11 جنوری تک جو ہے نا آپ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسیپٹ فار زرداری صاحب جن کے بارے میں ابھی میں مونس الہی کا ری ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے ری ٹویٹ کیا اس خبر کو کہ آصف زرداری کو مشن لاہور میں کامیابی نہ مل سکی، زرداری چودھری شجاعت کے ذریعے کیو لکھ کے ایم این ایز نہ توڑ سکے، پی ٹی آئی ایم پیز بھی کھل کر پارٹی کی مخالفت پر راضی نہ ہوئے، شجاعت سے پرویز الہی کی گارنٹی لینے میں بھی ناکامی ہوئی، سیاست ختم نہیں ہوئی، ضروری ہوا تو زرداری صاحب دوبارہ آئیں گے پیپلز پارٹی. یہ مونس الہی نے ری ٹویٹ کیا. تو کامل آغا صاحب آپ معاملات کو ختم کریں، آپ کیوں عمران خان کے ڈائریکشن کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ لے لیں ووٹ آف کانفیڈنس. اور عمران خان نے تو اب کہہ دیا کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں گے، تو پبلک سٹیٹمنٹ ہے ان کا. جی یقینی طور پہ جب وہ ہدایت کی کریں گے تو اعتماد کا ووٹ ہوگا، اور ظاہر ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس کے لیے ایک اسپیسیفک اجلاس بلانا پڑے گا. یہ کہنا کہ جی کہ شیل لکھا ہوا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ شیل لکھا ہوا ہے. شیل کے لکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک علیحدہ اجلاس بلایا جائے گا یقینی طور پہ. شیل کا مطلب یقینی طور پہ ایک الگ اجلاس بلایا جائے گا جب اجلاس چل رہا ہو. اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک اجلاس چل رہا ہے، وہ 41 ہے شاید، اجلاس کا نمبر ہے 41. وہ کسی ہوٹل میں انہوں نے بلایا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ آج تک چل رہا ہے. اس کو گورنر صاحب نے پروگ ہی نہیں کیا. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بلوایا اجلاس جو اس وقت چل رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے جو اس کو بھی پروگ کرنا پڑے گا، تو ایک نیا اجلاس بلایا جائے گا نا. ایک وقت میں 3 اجلاس تو نہیں ہو سکتے. طلعت حسین، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. میرا بھائی بھی اس بات کو سمجھتا ہے دل و جان سے. یہ ایک اچھا قانون دان ہے اور برسٹر ہے میرا بھائی محمد خان. یہ بس اب مجبوری ان کی ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کا موقف ہے، اس لیے وہ اس موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں. بصورت دیگر یہ لازمی ہے کہ الگ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس بلایا جائے. جب اجلاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بلایا جائے گا اس وقت چیف منسٹر پنجاب جو ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس میں پارٹی بنیں گے. اس سے پہلے وہ پارٹی نہیں تھے، اور غیر قانونی طور پر گورنر صاحب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. حالانکہ ابھی تک تو ان کا اس کے اندر دخل آیا ہی نہیں تھا کہ وہ اوائڈ کرتے. وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر گورنر کہے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے اور اسپیکر اجلاس بلا لے، اور بلانے کے بعد چیف منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے سے اوائڈ کرے، تو پھر وہ ڈی نوٹیفیکیشن یا کوئی گورنر کا دخل شامل گورنر کو دخل حاصل ہوتا ہے. بصورت دیگر گورنر کا دخل ہے ہی کوئی نہیں. اچھا ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسکیم ایسے ہے نہیں سر جیسے آغا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے سوال اجلاس کی طلبی کا نہیں ہے، سوال وزیر اعلیٰ کی میجورٹی کا ہے.
اس میں یہ بات سیکنڈری رہ جاتی ہے کہ اجلاس کی طلبی، کیونکہ جب شیل سمن کی ہم بات کرتے ہیں تو جب وہ آلریڈی میٹ ود ہے اور یہ معاملہ پہلے عدالتیں طے کر چکی ہیں، اس میں صابر شاہ صاحب کا کیس ہے، اس میں مدھیہ پردیش اسمبلی کا کیس ہے جو ریفرڈ ہے یہاں پر. ملک صاحب آپ کو مجھے لاہور میں واپس لانا ہے، مدھیہ پردیش کے اوپر بھی ہم بحث کر لیں گے. یہ کیا امکان ہے؟ میرے دل میں ایک شک ہے، مجھے آپ سے وہ شک شیئر کرنا ہے، کامل صاحب سے بھی شک شیئر کرنا ہے. شک یہ ہے کہ آپ دونوں جماعتیں مل کے بنیادی طور پر تمام لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اسمبلیوں کی تحلیل کے حق میں نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کے حق میں نہیں ہیں. ان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر زور لگایا ہوا، یہ پبلک ریکارڈ کا معاملہ ہے. اب آپ نے ایک قانونی بحث چھڑوا دی ہے پنجاب کے اندر کہ پرویز الہی صاحب بھی ٹکے ہوئے ہیں، اسمبلیاں بھی ٹکی ہوئی ہیں، آپ کا کام بھی چل رہا ہے، ان کا کام بھی چل رہا ہے. بنیادی طور پر تو آپ نے کافی الو بنایا ہوا ہے. یہ ایک بڑی شدید قسم کی تنقید آ رہی ہے دونوں جماعتوں کے اوپر. اچھا نہیں طلعت صاحب، دیکھیں میرا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سادہ ہے. اب میرا کسی صورت بھی یہ بات میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں چودھری پرویز الہی نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ عمران خان کے ساتھ ہے، جیسے بھی آغا صاحب کہہ رہے ہیں، اور عمران یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے. تو اس صورت میں چودھری صاحب کی انڈر ٹیکنگ جانا کہ ہم اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کریں گی، یہ ایک سوالیہ نشان تو اٹھاتا ہے. جب یہ معاملہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بالکل. ملک صاحب، آپ کی جماعت نے کہا کہ اس ججمنٹ کے اوپر ہم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جانا ہے. ویسے آپ نے 12 گھنٹے نہیں لگانے تھے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے میں، اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں دیکھیں، اس میں بڑے پیچیدہ آئینی سوالات ہیں جی، اس کی ہم آج بھی اس پوری 6 گھنٹے کی بحث پہ، کیونکہ جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں نا، آغا صاحب کا یہ موقف کے اجلاس ایک چل رہا ہے، دوسرا چل رہا ہے، تیسرا چل رہا ہے، یہ وہ انپریسیڈنٹڈ کیس آف فرسٹ امپریشن صورتحال بنی، جس کے نتیجے میں ایک آئینی بحث تو چھڑی ہی چھڑی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا میجورٹی ہے؟ اگر میجورٹی ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر دیں تو سارا مسئلہ سیاسی طور پہ تو ہو جاتا ہے. اور آئینی اور قانونی کے متعلق ہماری یہ رائے ہے کہ جو ہم کہیں کہ اجلاس کی طلبی یا زیر بحث نہیں ہے، یا زیر بحث ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے، اگر ہے تو وہ فلور ٹیسٹ کو پاس کریں. اب جب وہ یہ اس معاملے میں آ کے اسپیکر کی تعویل آتی ہے کہ جی کیونکہ اجلاس پہلے سے موجود ہے اور نیا اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا، اور ایک خصوصی اجلاس میجورٹی کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا تو تب وزیر اعلیٰ آئیں گے. تو اس تشریح ساتھ مجھے ذرا کامل صاحب کے پاس جانے دیں. لیکن ملک صاحب دیکھیں، اتنے بھولے تو نہ آپ ہیں اور نہ ہم صحافی ہیں، اور بالکل آغا صاحب تو بالکل بھی بھولے نہیں ہیں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس آرڈر کے ساتھ، اس موو کے ساتھ آئینی طور پر کیا ہو سکتا ہے عدالتوں میں جب یہ جائے گا؟ میں یہ آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا آغا صاحب کے پاس چلتے ہیں. آغا صاحب، تو آپ کا معاملہ تو ٹھیک ہے نا جی، آپ دوبارہ سے چیف منسٹر ہیں، آپ کی کابینہ کام کر رہی ہے، معاملہ عدالت کے اندر ہے، وہاں پہ اگر طویل بحث ہوگی تو چلتا رہے گا ایسی معاملہ. دیکھیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو ہو نہیں سکتا کہ کب کسی کی زندگی ہے، کب کسی کی موت ہے، کب کسی کی صحت ہے، کب کسی کی بیماری ہے. یہ ساری چیزیں طاقت کل کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کریم سب سے بڑی طاقت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو اس کو ثابت کر دیں. اور بھائی میجورٹی ہے کس کے پاس پنجاب کے اندر؟ یعنی آپ کے پاس 164 ووٹ ہیں، 164 ووٹ والے کی 188 کے مقابلے میں میجورٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ 188 والے بیٹھے ہوئے ہیں. یا آپ فرما دیں کہ آپ نے اتنے ووٹ خریدے ہوئے ہیں اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ووٹ خرید لیں گے اور خرید سکتے ہیں. قطعی طور پہ نہیں. یہاں پہ زرداری صاحب نے بھی بیٹھ کے دیکھ لیا ہے، آپ کی جماعت نے بھی سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لی ہیں. اس کے بعد آپ اسی لیے یہ رخنا ڈال رہے ہیں، کبھی تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں، کبھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں، اور 2 اجلاس چل رہے ہیں، درمیان میں آپ کہتے ہیں تیسرا اجلاس بھی اسپیکر کو مجبور کریں. غیر قانونی اور رولز کے عین خلاف اجلاس بلا لے اسپیکر. لیکن کامل صاحب، آپ ان پہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو اتنی سہولت مہیا کیا ہے. آپ کو تو نہیں میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے.
یہ غلط فہمیاں طلعت حسین. بات یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کی ہچیں یہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو اس لیے انہوں نے یہ ہچیں کریٹ کی ہیں. ان کے علم میں ہے کہ چودھری پرویز لائی نے آدھا منٹ نہیں لگانا تھا, 23 تاریخ کو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دینی تھی عین عمران خان کی ہدایت کے مطابق. لیکن یہ ہچیں کریٹ کر رہے ہیں, ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کو کہیں کہ ابھی یہ سارے جو اپنا جو تللے ہیں ان کو ختم کریں, اور یہ تو کہہ رہے ہیں اب ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ اس لیے ہچ کریٹ کر رہے ہیں اب دوبارہ. یہ سپریم کورٹ میں اس وقت جائیں گے جس وقت ان کو پھر یقین ہو جائے گا کہ اپنا چودھری پرویز لائی نے عمران خان کی ہدایت کے مطابق اسمبلیاں توڑ دینی ہے, عدم اعتماد کا ووٹ لے لینا ہے. جب اب پھر موو ہوگی ان کی خواہش کے مطابق کہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں, اور ہم لینے پہ تیار ہیں. اور جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے اجلاس بلا لینا ہے, انہوں نے فوری طور پہ سپریم کورٹ موو کرنا ہے سٹے کے لیے تاکہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. یہ میں سمجھ گیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیں گے؟ جی بتائیے. صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ریسنٹ پاسٹ میں بغیر کوئی خرید و فروخت کیے ان کی اپنی جماعت جو کہ تحریک انصاف کا بھی یہ نمبر 188 بتا رہے ہیں جس میں بشمول کاف لیگ ہے. تو جب جہانگیر خان ترین گروپ علیحدہ ہوا اور جس وقت علیم خان اور ان کے ساتھی علیحدہ ہوئے تو وہ ود ان دا پارٹی عدم اعتماد تھا عمران خان کی لیڈرشپ پہ. اسی طرح کے گروپس آج بھی جو کہ پہلے عمران کی اپنی پولیٹیکل ریزننگ پہ نہیں, وہ کسی بندوبست کے تحت ان کے ساتھ تھے, ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں. یہ آغا صاحب کے بل میں ہے, میرے بل میں ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی وجوہات ہیں. وہ کسی پیسے کے خدا نخواستہ لالچ پہ یا ایسی میل پریکٹس اللہ نہ کرے کہ جس کا میں ملک صاحب آپ کی جماعت کے پاس قطع کلامی آپ کی جماعت کے پاس میجورٹی ہے پنجاب میں؟ سر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, ہیں اور رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ جب تک But do you have the majority to form the government? میں وہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب ان کی پچھلی گورنمنٹ ختم ہوئی جو کہ بزدار صاحب کی تھی اس وقت بھی ان کے پاس میجورٹی تھی, بٹ دیئر اون پیپل وہ they quitted the party. وہ تو اپنے لیلن چھڑ دیو ملک صاحب, تسی اپنی گل کرو. آپ بتائیں آپ کے پاس حکومت بنانے کی میجورٹی ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں طلعت صاحب, بڑا سادہ سوال ہے کہ اگر ان کی جماعت کے اندر لوگ ان کی پالیسیز کے خلاف خود اٹھ کے کھڑے ہو کر 40 لوگ ایٹ اے ٹائم, کبھی آپ نے تصور کیا کہ 40 ممبرز نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے ایک ہی وقت میں چھوڑ دیں, اور اتنے لگ بھگ پھر دوبارہ تیار ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اس میں. اور انہوں نے عین اس وقت یہ جیسے کہ کوئی دیکھیں اسمبلی توڑنے کی ان کی جو بات ہے اس پہ ہمارے سے زیادہ ود ان دیئر اون, لیکن وہ فلور کراس نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں ٹھیک ہے نا, یہاں بات روک لیں. یہاں یہ جو سوال فلور کراسنگ کا ہے وہ آئین میں جو اس کی صورت تھی اس کو عدالتی فیصلے کے ساتھ ری رائٹ کر دیا گیا, یہ درست ہے. لیکن اس کے اندر ایک یہ صورت ضرور موجود ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں آپ نے ووٹ کو دوسری پارلیمنٹری پارٹی کو دینا ہے تو تب بات ہے نا. فی الحال تو اعتماد کے ووٹ کی بات ہے جو چودھری صاحب نے لینا ہے. ٹھیک, ہمارا تو اس میں پارلیمنٹری پارٹی کا جھگڑا ہی نہیں ہے. تو یہ جب اعتماد کے ووٹ کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں آن دس پوائنٹ کہ یہ اسمبلی کو توڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ 11 تک کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں شٹ اپ کال دیں, صبح ہی جا کے اعتماد کا ووٹ لے لیں. ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو شٹ اپ کال دینے کی؟ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں خواہ آپ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں نہیں تو مار, بھائی کیا ضرورت ہے ان کو, آپ کو بھی شٹ اپ کال دیں. I have to leave it there. کامل صاحب مجھے اس کو ڈیبیٹ کرو دوبارہ کنٹینیو کرنا ہوگا. I'll call you again in another program. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی. جب بھی ہم بلوچستان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بہت دور کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے ہے نہیں. یہ واقعات دور نہیں ہو رہے, ایک تو پاکستان کے اندر ہی ہو رہے ہیں, بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں. پاکستان کے اہم ترین صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے
رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بارڈرز کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، مسائل کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا صوبہ ہے. اور یہ جو واقعات ہیں، اگر آپ حالیہ واقعات کو دیکھیں تو ایک دن میں 9 واقعات ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں. 7 دستی بموں کے دھماکے ہوئے ہیں جس کے اندر ایک ہلاکت ہے اور زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ. 2 آرمی کے ریلیٹڈ واقعات ہیں جس کے اندر ایک کپتان سمیت سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے اور ایک اور واقعے کے اندر ایک شہادت ہوئی. تسلسل ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے یہ واقعات ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو رہے ہیں، ان میں کون ملوث ہے؟ ہم نے اب یہ کہنا شروع کیا کہ ہندوستان اور را اس کے اندر انوالو ہے، لیکن جب ہم اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کی کہانی نہیں ہے. بہت عرصے سے بلوچستان کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں لیکن پچھلے 2.5 بالخصوص ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے پاس میر ضیاء اللہ لانگو صاحب موجود ہیں جو مشیر داخلہ ہیں بلوچستان کے. ان کے پاس معلومات بھی ہوں گی اور ظاہر ہے پالیسی کا پرسپیکٹو بھی ہوگا. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. شاہد رند صاحب جید صحافی تجزیہ کار ہیں، بلوچستان کا ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں اور پاکستان کی پالیسی میکنگ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ. لانگو صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، جو اعداد و شمار میرے سامنے بڑے دلچسپ ہیں کہ 2021 میں 89% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اور اس میں تقریباً 260 شہادتیں ہوئیں. 260 واقعات میں 138 شہادتیں ہوئیں. 2022 میں یعنی یہ جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس میں 290 واقعات ہوئے. اب جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو پرانے واقعات ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی تھینک یو گورنمنٹ آف بلوچستان کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے اور مجھے پاکستان کے عوام کو اس سینیریو کو سمجھانے کا موقع دینے کا آپ کا بہت شکریہ. اس میں تھوڑا میں آپ کا ٹائم بھی لے لوں گا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کے بعد بلوچستان میں نیشنلزم کے نام پر اور پاکستان میں اس کے بعد طالبان TTP کی صورت میں جو ہے ایک دہشت گردی پھیلائی گئی. ہمارے ہزاروں شہریوں نے، ہزاروں سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے جانوں کو قربانیاں دے کر ان کو یا مار دیا یا بھگا دیا. افغانستان کے لیے جو ہے اس وقت بالکل جنت بنی ہوئی تھی، سرزمین بنی ہوئی تھی. جب یہ انٹرنیشنل دنیا نے، امریکہ نے خود ہی قبول کیا اور امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ گئے تو نئی گورنمنٹ آئی تو پاکستان اور افغانستان برادر ملک ہیں. ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں. بہت بڑا بارڈر ہے. ہزاروں لوگ کاروبار کے لیے دن میں جاتے آتے ہیں. تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا کیونکہ یہ مینڈیٹ ہے ان سے نیب کے ذریعے انہوں نے افغانستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کی سرزمین ابھی پہلی گورنمنٹ میں بہت زیادہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، ابھی آپ کی جو ہے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں سے بھی ایک مثبت پیغام پہنچا کہ یہاں ہم بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرائیں گے یا اپنی سرزمین آپ کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں دہشت گردوں کا مقصد تو کوئی ان کی جدوجہد جائز نہیں ہے. حقوق نہیں ہے کہ میں اسلام کے لیے کام کرتا ہوں 100 بے گناہ قتل کر لوں، میں اسلام کے لیے کام کر لوں 100 مزدور قتل کر لوں، میں بلوچستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں ناراض بلوچ ہوں مزدور کو مار دوں، میں بلوچستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں ناراض ہوں نائی کو مار دوں، میں بلوچستان کے لیے ناراض ہوں. یہ سمجھ ہے ہم سمجھتے ہیں. میں تھوڑا ابھی آ رہا ہوں، میں آگے آتے جا رہا ہوں، آپ مجھے آگے آنے دینا، میں آگے آ رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے یا وہ مارے گئے یا چلے گئے. تو انہوں نے جو ہے یہ دہشت گردی چھوڑنی نہیں تھی. اس دوران وہ افغانستان کی سرزمین میں ری آرگنائز ہو کے بزی رکھ کے وہ پاکستان مائیگریٹ کر کے دوبارہ پاکستان میں وہ ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ عرصے سے وہ اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ پاکستانی قوم کو یقین دلاتے ہیں جس طرح آپ ہماری اور اپنی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں امن لائے تھے جس میں دوبارہ ایک خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ان دہشت گردوں کو کچل مار ڈالیں گے اور اپنے ملک کو امن امان دیں گے.
اچھا، اب میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، بلوچستان عوامی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ. ذرا میں اگر آپ کی سمری جو آپ نے بیان کی اور وہ سوال جو ہے وہ شاید کے پاس بھی میں لے کے جاؤں گا، تو جو سمری ہے آپ کی، آپ نے 4 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک فیکٹر تو وہ ہے جو دہشت گرد ہیں، جو نظریات کے نام پہ کام کرتے ہیں اور بارڈر کے آر پار وہ کام کر رہے ہیں. دوسرے وہ جو قوم پرست جن کو کہا جاتا ہے، جو بلوچستان میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور ان دونوں کو کیا ابھی بھی انڈیا کی سہولت کاری حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. تیسرا جو آپ نے نقطہ بیان کیا کہ ہمیں جو افغانستان سے یقین دہانیاں ہیں، ہمیں ان پر ٹرسٹ ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکل کر پائیں گے. یہ نکات ہیں. شاید ذرا میں اس اسیسمنٹ کے اوپر واپس آنا چاہوں گا. یہ واقعات آج کل کے نہیں ہیں، یہ جس طرح اعداد و شمار بتا رہے ہیں یہ 2.5 سال سے چل رہے ہیں. تو اب جو ان کے اندر رپورٹنگ میں اور بحث کے اندر آپ کو تندی تیزی نظر آتی ہے، یہ واقعات مختلف ہیں یا ہماری آنکھیں کھولی ہیں، کیا ہوا ہے؟ طلعت صاحب، واقعات مختلف نہیں ہیں، واقعات ایک سیریز ہے. اگر آپ اس کو اٹھائیں تو 2006 کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ہارٹ بیٹ کی طرح اور پلس ریٹ کی طرح اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. مسئلہ پالیسی میکنگ لیول پہ ہے. دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان میں ایک چیز ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم از اے ٹیررزم. ایتھنک ایکسٹریمزم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. سب سے پہلا مسئلہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز ریلیجیس ایکسٹریمزم اگر ٹیررزم ہے تو پھر ایتھنک ایکسٹریمزم کیوں ٹیررزم نہیں ہے؟ یہاں نیشنل ایکشن پلان آپ کا وہ منصوبہ تھا جس کے تحت آپ نے پاکستان میں جو دہشت گردی کا جن تھا اسے قابو کرنا تھا. بلوچستان کے حوالے سے پرابلم سب سے بڑی ہے. طلعت صاحب، آپ ماضی میں بھی بلوچستان کو ہائی لائٹ کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں. بلوچستان کی اسٹوری، کل جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، آج جو کچھ گوادر میں ہوا ہے، اس وقت کتنے نیوز چینلز کی وہ ہیڈ لائن ہے، آج کتنے اخبارات نے اپنے اداریے کے صفحے پہ انہیں جگہ دی ہے. بلوچستان کو ڈیل ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں چلیں 7th NFC ایوارڈ یا 18th امینڈمنٹ سے پہلے میں اسلام آباد میں بیٹھے طلعت حسین کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا لاہور میں بیٹھے پنجاب کو ذمہ دار ٹھہراؤں جو پنجاب کے حکمران ہیں، 7th NFC ایوارڈ کے بعد جو ریکارڈ پیسہ بلوچستان میں آیا وہ بلوچستان میں نظر نہیں آتا. بلوچستان میں ڈوئل پرونگ جو اسٹریٹجی تھی، ایک طرف آپ نے ایکسٹریمزم کے خلاف کام کرنا تھا، دوسری طرف آپ نے ڈیولپمنٹ کا پہیہ گھمانا تھا تاکہ وہ جو احساس محرومی، جو مسائل، جو صحت، تعلیم، روزگار، سڑکیں، ان کے نہ ہونے کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنا تھا. آپ نے پرابلم، صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، پرابلم یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو پہیہ ہے وہ نہیں چلا. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر پچھلے 7، 8، 10 سال دیکھتے ہیں، ریاست ہمیں ایک بتاتی ہے کہ ریاست کے فیسز انوار الحق کاکڑ ہیں، سرفراز بگٹی ہیں، ان کا جو نیریٹو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہم نے سنا. لیکن جب ہارویسٹ کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے سامنے چیئرمین سینٹ کے طور پہ صادق سنجرانی سامنے آتے ہیں جو کہ ساری صورتحال کے بینیفیشری بنتے ہیں، لیکن کیا وہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ آج سردار اختر مینگل 2.5 سال وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا حصہ رہے، اس وقت وہ شہباز شریف کی حکومت کا حصہ ہے. صوبائی اسمبلی میں ضیاء منسٹر ہیں، بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا سردار اختر مینگل کی جماعت کی ہے. لیکن کیا ان ساری چیزوں کی ذمہ داری وہ لے رہے ہیں؟ تو بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں. اوکے، ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. طلعت بھائی، میں ذرا شاہد کو رسپونڈ کروں. یہ ذرا زیادتی ہو جائے گی کیونکہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ نوٹ، ہمارے پاس وقت کافی ہے، آپ نے پوائنٹس بھی نوٹ کیے ہوں گے، شاید کو آپ رسپونڈ بھی کیجیے گا. کاکڑ صاحب، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باپ جماعت جو ہے وہ اس نے یہ حالیہ واقعات کو اوور سی بھی کیا ہے، یعنی آپ حکومت میں بھی رہے ہیں، پھر آپ کے اگر دھڑے بھی بن گئے ہیں پھر بھی آپ حکومت کے اندر موجود ہیں، سینٹ کے اندر بھی آپ کی نمائندگی ہے، مرکز کے اندر بھی آپ کی نمائندگی ہے. کیا ایسا ہم نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے واقعات کنٹرول نہیں ہو رہے؟ مطلب کیا ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ طلعت صاحب، ایک تو اس کا پیور سیکیورٹی آسپیکٹ ہے جس میں کینیٹکس انوالو ہے. کینیٹکس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو پلان پہلے تھا، اب بھی ہے. اس میں ٹیکٹیکل لیول پہ نیو چیلنجز ایسے سامنے آتے ہیں کہ ایک نئی پود انسرجنٹس کی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ان کی نئی ٹریننگ سامنے آ جاتی ہے، ان کی نئی اکوپمنٹ سامنے آ جاتی ہے. اس کو اکارڈنگلی وہاں دوسری طرف سے بھی رسپونڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی میری معلومات یہی ہے. جو دوسرا پرابلم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ نان کینیٹک ہے، گورننس کا ہے.
گورننس میں ایک تو سروس ڈلیوری تھی اور دوسرا نیریٹو تھا جس کی طرف شاید اشارہ دے رہے تھے. آپ جب اپنی ریاست کی سٹیزن کے ساتھ ریلیشن شپ میں سروس ڈلیوری میں جاتے ہیں, وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ادر سوشل سروسز ہوں, وہ ریلیشن شپ جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے, جو ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں, ان کا اختلاط ہوتا ہے, پھر آپ اس کے ایک سٹوری ٹیلر بن کے اس کا بیان بھی مقامی سطح پہ بھی کرتے ہیں, قومی سطح پہ بھی کرتے ہیں, اور شاید بین الاقوامی سطح. ریاست ماں جیسی ہے, آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے, سروسز ٹھیک ہے, جسٹس ٹھیک ہے, اور اس کو سبسٹینشیٹ کرتی ہے, وہ حقائق بھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ, اس کے پیچھے وہ حقائق ہونے چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے جب باپ کی تشکیل دی, سوچ اور فکر یہی تھی, لیکن اس کی جب ایگزیکیوشن کا پارٹ آیا, میں سمجھتا ہوں مناداف سے کافی دور ہو گئے. ٹھیک, اور اس کے بہت سارے وجوہات میں بھی آتے ہیں. جی لانگو صاحب, گو ایٹ بیک ٹو یو, بتائیے گا, آپ کے پاس نکات بھی ہیں اور شاید نے جو ایشوز ریز کیے. جی دیکھیں, جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی طرف سے اس پر بات کی گئی شاید کی طرف سے, میں آپ کو بتاؤں, ریاست صرف ایک فوج ہماری یا ایک حکومت ہماری کچھ بھی نہیں ہے. عوام کے بغیر, آپ لوگ کے بغیر, سب ایک پیج پر نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ کی ریاست ان دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے, کارروائی کرتے ہیں, تو آپ سب روڈوں میں نکلتے ہیں, ٹی وی میں شوز کرتے ہیں کہ بھائی یہ ناراض بلوچ ہیں, یہ ناراض طالبان ہیں, یہ پتہ نہیں کیا ہے. اگر نہیں کرتے پھر دھماکے کرتے ہیں. صاحب قطع کلامی ہوتی ہے, یہ ریاست کے نمائندگان حکومتیں ہیں جنہوں نے ان سب لوگوں سے بات چیت کی. کس حکومت نے نہیں کی؟ پیپلز پارٹی کی دور میں کیا نہیں ہوا؟ 2013 سے 2015 تک ہوا. سلام اللہ زہری صاحب نے مذاکرات کیے, ابھی بھی مذاکرات کر رہے ہیں. تو عوام تو اس طرف چلتے ہیں جس طرف ریاست کہتی ہے کہ جی مذاکرات کر لیں, عوام کہتے ہیں ٹھیک ہے. ریاست کہتی ہے کائنیٹکس کر لیں, عوام کہتے ہیں ٹھیک ہے. عوام کا رول مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ابھی کیا کہتے ہیں آپ, مذاکرات کرتے ہیں, مذاکرات کوئی اس طرح پوائنٹس پر ہوتے ہیں جس میں آپ کی آئین گنجائش نہیں دیتی ہے. اس کو آپ مان سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے کہو گے آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب وہ آئین توڑا ہے. ریاست کے قانون کے رہتے, ریاست کے آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہو. ان کے مطالبات, باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ریاست اور ریاست کے قانون سب کو توڑ دو. ایسا میں نہ کر سکتا ہوں, نہ مجھے کوئی کرنے دے گا. تو آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سخت ہاتھ رکھا جائے اور ان کو کسی قسم کو کوئی کنسیشن نہ دی جائے اور آپریشن کیے جائیں. آپ مطلب کیا پرپوز کیا کریں؟ بالکل سخت بات نہیں کی جائے. سب سے پہلا, اور میں امن پر یقین رکھتا ہوں, سب سے پہلا اور آخری شخص میں کہوں گا, لاسٹ تک جو بات کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے قانون کے 73 کے آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کرنے چاہیے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, لاسٹ آپشن تک بھی بات چیت ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی ابھی آپ خود ہی تو فرما رہے تھے کہ وہ مانتے نہیں ہیں, ابھی اعتراض آپ کر رہے تھے نا مذاکرات کے اوپر, تو آپ مجھے آگے جانے دیں, آپ مجھے آگے جانے دیں, آپ بریک لگاتے ہیں. اگر کوئی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریاست کو کی ریٹ کو, پاکستان کو توڑنے کی بات, پاکستان کے سینکڑوں لوگوں کو ایک ساتھ بے گناہ شہادت کی حد تک پہنچ جاتا ہے, پھر آپ مجھے مشورہ دو, آپ ہماری جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تسلسل سے کوئی پالیسی اپناتا اور متضاد بیانات نہ دیتا. میں یہ کچھ کر رہا ہوتا نا لانگو صاحب, میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جی میں آخری پرسن ہوں. اگر میں نے یہ سٹینڈ لے لیا کہ جی آپ ابھی بھی مجھے اپنے عوام کو سب کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ سب میں یہ کمزوری ہے, اپنی ریاست کی ذمہ داریاں نبھائیں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں. رن صاحب ذرا مجھے بتائیے گا, ہیلپ می ود دس, ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیسائفر کر دیجیے گا. اور دوسرا گوادر کے بارے میں اگر تھوڑا گوادر کے حوالے سے اگر تھوڑا بتا دوں آپ کو. بتائیے. جی, گوادر کے حوالے سے ایسے ہوا, پچھلے سال مولانا صاحب احتجاج کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ 4 وزراء وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجے, آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بھیجا, پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جو خود گئے, اس میں طلعت بھائی اس طرح ہے کہ اس میں جو صوبائی حکومت کے ان کے معاملات تھے, ٹرولنگ ہو رہی تھی, اس میں ہم کمی لے آئے. وہ خود میرے ساتھ مذاکرات میں, اگر آپ ان کو بھی آن لائن لیتے اچھا ہوتا.
تو انہوں نے لیے ابھی کچھ جو صوبائی حکومت کے تھے وہ سب ہم نے حل کیے. کل بھی میں گیا ادھر ہی میں نے آرڈرز کی, جو ہو گئے تو ہو گئے, جو رہتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ تمام ڈپارٹمنٹس کی سیکرٹریز کو بٹھا کر بیٹھے تھے, منسٹرز کو سارے آرڈرز ایشو کر رہے تھے. صوبائی حکومت لوگ ہمارے گوادر کے لوگوں کی جو مطالبات ہیں وہ ہمارے مطالبات ہیں حل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نان کسٹم پیج گاڑی کے آرڈرز بھی ابھی کر لو, آپ بارڈر کے حوالے سے بھی فیصلے ابھی کر لو. آپ گوادر لاگو صاحب میں گوادر پہ بھی آتا ہوں, لیکن میں مجھے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر اور پوائنٹ آف ویو ایک دو لینے دیجیے آپ کی اجازت سے. رین صاحب گو اہیڈ, پھر میں کاکڑ صاحب کے پاس آؤں گا, بتائیے. طلعت صاحب دیکھیں, جو اوور آل صورتحال ہے اسے بہتر بنانے کے لیے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اگر ضیاء کی جگہ ہوتے تو آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی بناتے. پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اس وقت جو میں نے آپ سے پہلے بات کی پروگرام کے حصے میں, جیسے انوار نے ڈیفائن کیا کہ ایک اسپیکٹ اس کا کائنیٹک ہے اور اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے نا, جیسے میں ڈیولپمنٹ کہتا ہوں 2 pronged اسٹریٹجی میں. دیکھیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ کام نہیں ہوا. بلوچستان کا جو موجودہ ڈیولپمنٹ اور گورننس ماڈل ہے, اگر آپ اسے اسی حال میں اگلے 50 سال تک چلاتے رہیں اور ہماری زندگیاں رہیں تو طلعت صاحب یہ مسئلہ ایسا ہی رہے گا, اور پھر ہم یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کی اس ساری سچویشن کے جو بینیفیشری پالیٹیشینز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ ایشو ریزالو ہو. وہ نیشنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ فیڈریشنسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ریاست کو اب اپنے آپ کو ان چند الیکٹیبلز, چند سرداروں یا چند نیشنلسٹوں سے نکال کر ایک شیفرڈ سے, ایک چرواہے سے جوڑنا ہوگا. انوار یہاں بیٹھے ہیں, پشتون علاقے سے تعلق ہے, بلوچ علاقہ ہو یا پشتون علاقہ ہو. ہمارے پاس شیفرڈ جو چرواہا ہے وہ پشتون کے پاس بھی مال موجود ہے, مال برداری کرتے ہیں, اور بلوچ بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریاست کو اب چاہیے کہ جو سیکنڈ اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ کی, اس کو DWHS ڈویژن ڈیولپمنٹ پروگرام, واٹر, پانی, H ہیلتھ اور S اسکول کے ساتھ ڈویژنل لیول سے شروع کرے. یہ جو MNA اور MPA فنڈز کے نام پہ اربوں روپے ہمارے منتخب نمائندوں کو ملتے ہیں, اس ماڈل کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے, بلوچستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل چینج نہیں ہوگا. اور جو ایکسٹریمزم کی سچویشن ہے, ہم اس وقت افغانستان کی بات کرتے ہیں, افغانستان سے بھارتی مداخلت کی بات کرتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے, آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک اور پڑوسی ملک بھی ہے جس کا ابھی تک ہم نام نہیں لے رہے. آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا بھی نام لینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. انٹرنیشنل بارڈرز کو سیکیور کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ اور گورننس ماڈل ہے, اسے ہمیں چینج کرنا ہوگا. کاکر صاحب, اب آپ ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں, دوسرے شوز میں بھی آپ جاتے ہیں, لانگو صاحب بھی ہیں, رن صاحب بھی ہیں. توقع ہے کہ ملینز آف پیپل آر واچنگ یو. توقع یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, میڈیا کے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے یا بعد میں دیکھ لیں گے اس کو. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے اس کو ہم توڑ پائیں؟ کیونکہ ہم نے میں 25-30 سال جب سے میں صحافت کر رہا ہوں, کسی نہ کسی صورت میں یہاں پہ یہی مسئلہ باقی ہے اور یہی ڈیبیٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں. از دیر ون تھنگ دیٹ وی کین ڈو مل کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کیا, انکنسسٹنسیز کو اوائڈ کریں. اپیزمنٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں بھی اس نے کام نہیں کیا, اپیزمنٹ یہاں پہ بھی کام نہیں کر سکتی. آپ کو شاید یا میرے سننے والوں کو پولیٹیکلی انکریکٹ نظر آ رہا ہو, جب آپ وائلنس کی طرف جاتے ہیں, کوئی بھی سوشل گروپ, اور وہ آرمڈ انسریکشن کی طرف چلا جاتا ہے, تو ان سے اس وقت تک نیگوسیشن نہیں ہو سکتی جب تک ایک فریق یہ تسلیم نہ کر لے کہ یہ جنگ و مزید جیت نہیں سکتا. ٹھیک, جب دونوں فریقین اس بات پہ آمادہ نہ ہوں تو وہ جنگ پرپیچول ہو جاتی ہے. تو ریاست پاکستان بھی اس پہ کنونسڈ ہے, اور دوسری جانب سے بھی لگ رہا ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ان کو یہ باور کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ بالآخر آپ جیت جائیں گے, آپ اس میں سروائیویبلٹی کی طرف جائیں. ٹھیک, اب اس کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, ایک تو اس کے جو کائنیٹکس ہیں اس کو ہمیں دوبارہ ریوزٹ کر کے اس کو جو سمارٹ رسپانس ہے اس کی طرف جانا ہو. ٹھیک, ٹرین کے ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں, وہ میں اس فورم پہ تو نہیں کسی اور لیکن ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ناگزیر ہیں, وہ آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. آئی ایم ویری مچ کلیئر ان مائی مائنڈ, میں اس میں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے. وی ہیو بین ویری کنسسٹنٹ کپل آف اس فرام دس پارٹی, جو پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ جوں آپ اپیزمنٹ کی طرف جائیں گے ان کو سپیس ملتی ہے, ری گروپ ہوتے ہیں, یہ پھر سے دوبارہ سے حملہ آور ہوتے ہیں یہاں پہ.
دوسرا گورننس کا جو ماڈل ہے وہ انتہائی فلاڈ ہے. پوسٹ NFC ایوارڈ میں شاید بلوچستان میں کوئی 8, 10, 15, 20 بلینئرز تو بن گئے ہیں, لیکن جو کامن بلوچستانی ہے, میں یہاں پہ پشتون, بلوچ, ہزارہ, پنجابی سیٹلر اس اصطلاح کو استعمال ہی نہیں کروں گا, دے آر آل دا ایکول سٹیزنس آف دا پروونس اینڈ دس کنٹری. وہ ڈیورس ہیں اس پروسیس سے. ٹھیک. ابھی زمبات گاڑیوں سے ایک تیل کے آنے کا سلسلہ ہے جو اکراس ایران سے آتا ہے. یہ وہاں پہ ایک لوکل ارینجمنٹ ہوئی ہے, اور اس بات پہ ہوئی تھی کہ عام آدمی جو ہے نا اس کو تجارت کا حصہ بنے گا اور اس سے تاجر کے طور پہ وہ متاثر نہیں ہوگا. طلعت صاحب, اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی مجھے ڈینائی کر دے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس وقت, ان میں سے کسی کا بھائی ہے, کسی کا چاچا ہے, وہ ماہانہ 1.25 ارب روپے کی ریونیو جنریشن اپنے لیے کر رہے ہیں. 1.25 ارب روپے صرف مکران سے اور چاغی کے بڑے اہم لوگ ہیں اور ان کے فیملی ممبرز ہیں. لیکن جو کامن مین تھا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں گیا اور وہ اس کی طرف. دوسرا, جو انسرجنٹس کو نئی جنریشن کی سپلائی آف ریکروٹس مل رہی ہے, وہ اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ جب آپ نوکریاں بیچیں گے, آپ ریکروٹمنٹ پروسیس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, آپ کی سروس ڈیلیوری درست نہیں ہوگی, تو یہ ال گورننس, پور گورننس بھی نہیں ہے, یہ ال گورننس جو ہے وہ انسرجنسی کو مزید فیول کرتی ہے. ٹھیک. اگر اس لنکیج کو ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اللہ ہم پہ رحم کرے. I have to leave it there. خداوند تعالیٰ بھی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں اور سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. ہم نہ سیکھتے ہیں اور دہرانے میں ہمیں ملکہ حاصل ہے. تو یہ جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے اس کا تسلسل برقرار ہے, کیونکہ جنہوں نے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے وہ بڑے مستقل مزاج ہیں. جلدی سے کراچی چلتے ہیں. شایان سلیم موجود ہیں, ٹرینڈز ہمیں بتا رہے ہیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹویٹس ہیں الوی لیکس کے بارے میں وہ کیا ہیں. جی شایان. جی دیکھیں طلعت صاحب, جس طرح آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ جو ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا, اس میں سے 2 بڑے ٹرینڈز بن رہے ہیں جو اس وقت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. بابر اعظم نے کیلنڈر میں سب سے زیادہ رنز بنا لیے. محمد یوسف کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے, 2436 رنز بنانے والے وہ پہلے پاکستانی بن گئے اس کیلنڈر میں. اور دوسرا سرفراز احمد کا جو کم بیک ہوا ہے, کافی ان پر کہا جا رہا تھا, ان کے حق میں باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کو کھلایا نہیں جا رہا, مگر آج وہ جیسے ہی ٹیم میں آئے انہوں نے 86 رنز کی زبردست اننگ کھیلی ہے, تو وہ بھی اس وقت ٹرینڈ میں ہیں اور ڈسکس ہو رہے ہیں. 20,000 سے زیادہ بابر اعظم اور سرفراز احمد ان دونوں پر ٹویٹس ہو چکے ہیں. دوسرا ٹرینڈ ہے عمران خان ضروری ہے. یہ ٹرینڈ گزشتہ روز شروع ہوا, 60,000 سے زائد اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 10 گھنٹے پہلے تک یہ ٹاپ ٹرینڈ میں شامل تھا, لیکن اب یہ ٹویٹر کے انٹرفیس سے غائب ہو چکا ہے. ایک اور ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ ہے نواز شریف کا. ہیپی برتھ ڈے نواز شریف, کل ان کا جنم دن تھا, ایک یہ ٹرینڈ ہے, اور دوسرا ہے ہیپی برتھ ڈے باس. یہ دونوں ٹرینڈز ہیں جس پر اب تک 50,000 سے زیادہ ٹویٹس ہو چکی ہیں, ان کے ساتھ نئی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک اور ٹرینڈ ہے الیکشن چوری کی پیداوار. عارف الوی نے کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا کہ باجوہ نے ان کی مدد کی ہے انتخابات میں PTI کی, تو اس پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے اور یہ بھی ٹرینڈ میں ہے اور 10,000 سے زیادہ اس پر ٹویٹس اب تک ہو چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. عمران خان واقعتاً ضروری ہے, کیونکہ اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو ہم پروگرامز کس کے اوپر کریں گے. روزانہ ماشاءاللہ اتنا مواد ہمیں فراہم کرتے ہیں. جو ٹویٹس ہیں ابھی جو ذکر کر رہے تھے شایان, صدر الوی کی لیکس کے بارے میں انہوں نے بیان دیا, اس کے بعد اس کے اوپر تبصرے شروع ہو گئے. سلیم صافی نے اس سے ریلیٹڈ معاملے پر بیان دیا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں, ٹویٹ کیا انہوں نے, وہ کیسز کہاں پر لے جا سکتے ہیں عمران خان کو. صدر الوی کا خیال ہے کہ وہ معاملات سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے. لیکن شمع جنیجو نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. جنرل باجوہ نے عمران خان کی سن 2018 کے انتخابات اور سینٹ الیکشنز جتوانے میں مدد کی, صدر عارف الوی کا وہ بیان. اس کے اوپر ٹویٹ یہ کیا کہ جنرل باجوہ کو اس کی اپنی لائی ہوئی PTI کے لوگوں نے ایسی عبرت کا نشان بنا دینا ہے کہ رہتی دنیا پاپ کارن کھا کھا کے یاد کرے گی. یہ شمع جنیجو کا ٹویٹ ہے صدر الوی صاحب کی لیکس کے اوپر.